میں سوال جو ہے نا وہ کرنا آپ کی گفتگو میں بھول جاتا ہوں. یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے دہشت گردی کی، یہ آپ کے خیال میں یقیناً پاکستان ہی کی جنگ ہے، یہ ہم پہ امپوز نہیں کی گئی، یہ بات درست ہے؟ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں، یہ پاکستان ہی کی جنگ ہے یا اگر امپوز بھی کی گئی ہے، یہ ہر دو صورتوں میں مسلط کس پہ کی؟ آپ مجھ پہ مسلط تبھی کریں گے اگر آپ مجھ سے طاقتور ہوں گے، وہ بھی آپ کا قصور ہے. کہ آپ طاقتور نہیں بن سکے. ہاں، اگر آپ اپنا آپ مجھ پہ مسلط کریں. میں اچھا لیٹس اسیوم فار اے منٹ، مصیبت یہ ہے میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جان کے کر رہا ہوں تاکہ انہیں تکلیف ہو، یہ سوچنے پہ تھوڑا مجبور ہوں کہ یہ جانور ہیں، یہ ڈنگر ہیں. ہر دو صورتوں میں ہم قصوروار. اگر یہ ہماری جنگ ہے تو ہماری جنگ ہے، اگر ہماری غلطیوں سے یہ نوبت آئی ہے تو پھر ہماری بھی وجہ ہمارا سے آئی قصور ہے، ہے. اگر ہم پہ مسلط کی گئی ہے تب بھی یہ ہماری ہی جنگ ہے. اگر ریسورسز لینے بھی ہاں کوئی آیا ہے تو نہیں، ہماری کمزوری مسلط ہم پہ اس لیے کی گئی نا، ہم کمزور ہیں، آپ نے کمزور ہونے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اگر ہے تو جوتے کھاؤ. ادیم کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے مرحوم کا، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ جب وہ بغیرت نکلا تو کیا ابو عبداللہ اس کا نام تھا، یہ اسپین جب فال ہوا ہے تو اس پیچھے مڑ کے اس دیکھا اور رو پڑا. تو اس کی ماں نے کہا جس بادشاہت کی یا سلطنت کی مردوں کی طرح تم حفاظت نہیں کر سکے، اس کے لیے عورتوں کی طرح رونا بند کرو. ہمارے ان علماء سے، ہمارے ان دانشوروں سے وہ عورت زیادہ سیانی تھی. انہیں سوچنے کی بھی تمیز نہیں ہے. مجھے بتائیں ان 313 کی کیا معیشت تھی جن کے پاس ہتھیار پورے نہیں تھے؟ چلیں ان کا ذکر ہم نہیں کرتے چونکہ ان کو لیڈ کر رہا تھا کائنات کا سب سے بڑا آدمی. forget about it. مجھے بتائیں کیا معیشت تھی ان تاتاریوں کی، ان منگولوں کی جن کا لیڈر ایک لفنگا سا تیموجن تھا، انہوں نے پوری دنیا روند کے رکھ دی. کیا معیشت تھی ان کی؟ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جاپان کی، یہ جرمنی کی کیا معیشت تھی ان کی؟ آج سے 60 برس پہلے، 50 برس پہلے چائنا کی کیا معیشت؟ کیا معیشت تھی؟ او بھائی تمہارا ہیومن مٹیریل گھٹیا ہے. سو یہ کلیش آف سویلائزیشن والی تھیوری سے آپ اگری نہیں کرتے؟ بوگس کلیش. اور دیکھیں کلیش کے لیے، میرے اور آپ کے کلیش کے لیے میرا اور آپ کا ہونا ضروری ہے. صحیح. ہم میں سے ایک تو ہے ہی نہیں. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. ہے نا، میں اور آپ، میرا آپ کا کیا کلیش ہے؟ اگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا کسی کے ساتھ کیا کلیش ہونا بیچاروں کا؟ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. کیسے بندھے ہوئے؟ بدماش ان کے حکمران ہیں، جدھر دیکھ لیں ماشاءاللہ. اچھا، آپ یہ جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تکلیف ہو، جو کہ مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے 3 یا 4 اور بڑے خوبصورت لفظ اپنے ایک جگہ استعمال کیے. آپ نے کہا یہ لاوارث معاشرہ ہے، یہ بے شرم معاشرہ ہے، یہ بے غیرت معاشرہ ہے. کن وجوہات پہ؟ کہ سارے لفظ کم ہیں، بڑی سے بڑی گالی ان کو بیان نہیں کر سکتی. کبھی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اگر فرض کریں کہ کبھی یہ قوم جو ہے وہ غیرت کی طرف مائل ہوئی تو اس کے جو پرنسپلز ہوں گے وہ بنیادی طور پہ انڈیجنس ہونی چاہیے؟ پھر دیکھیں بات سنیں، لمبی چوڑی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. جاگیردار سے جاگیر چھینو، مولوی سے مسجد چھینو، یہ تمہاری ہماری بھائی یہ تو ہمارا تو مسلمانوں کا تو یہ کلب ہے. یہاں شادیاں بھی ہوتی تھیں، یہاں سفارتیں بھی آیا کرتی تھیں، یہاں بیٹھ کے برین سٹارمنگ بھی ہوتی تھی، یہاں ٹیچنگ بھی ہوتی تھی. یہاں کیا نہیں ہوتا تھا؟ کمیونٹی سینٹرز ہیں. کمیونٹی سینٹر میں کلب کیا ہوتا ہے؟ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے نا. یہ تو جاہلوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ کلب کو یاشی کا اڈا ہوتا ہے. نو، خطبہ حجت الوداع کے بار جو جائے گا وہ ذلیل ہوگا اگر وہ مسلمان ہے. حجت الوداع کے بار باقی سب مداری پنا ہے، فراڈ ہے، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے، بالکل ایک اور طرف آپ کی میں توجہ لے کے جا رہا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں فورن ایڈڈ اور زیادہ تر امریکن ایڈڈ، یہ پشاور میں ہیں. مجھے بڑا ریسنٹلی پتہ چلا اور مجھے بڑی شاکنگ بات لگی. ہونی بھی وہیں چاہیے. آپ کو شاکنگ لگی، اور مجھے تو جو سب درست سے لگی. زیادہ کام ہو رہا ہے وہ فاٹا کی 4 ایجنسیوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور جو بنیاد اس پہ بنائی بھی جا رہی ہے اور بہت سا کام بھی ہو رہا ہے وہ ایف سی آر کے قوانین کو کالا قانون کہہ کے ان کو ایک اور قسم کا تھانے کا سسٹم یا کچھ اور سسٹم ایسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنا بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اتنی نسلوں کو بانٹ رہے ہیں، ایکچولی غور فرمائیے اگر تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ ایک پرٹیکولر موٹیو کے ساتھ پاکستان کے 1/4 حصے کے اوپر ایک
پیسے کے ساتھ ایک موٹیویشنل انڈلجنس آ رہی ہے ایک فورن ملک کی، یہاں بھی ہمارا کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا؟ انگریز بڑا شاطر تھا، ان کو بد دعا ہے کسی کی، کوئی تعویذ دبایا ہوا کسی نے، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ تمہیں حیا نہیں کہ تم کروڑوں میں تھے، وہ 5 لاکھ سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے، وہ تمہاری ڈگڈگی بجا گئے، تمہارے سارے ٹیپو شیپو کھا گئے، وہ سراج الدولے کھا گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سیکولر بھی بیٹھے، جو بڑا مذہبی ہے وہ بھی بیٹھے، جو رجت پسند ہے وہ بھی بیٹھے، جو بڑا ماڈرن سمے وہ بھی بیٹھے۔ میں کہ رونا کیا ہے، ہمارا گھر تو ایک ہے، ہم ایک لوگ ہیں، ایک آقا کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے یا اس کو پڑھنے والے، ایک جگہ پہ جانے والے، سال کے سال جو افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں بھی کر سکتا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا رونا کیا ہے؟ سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، سچ بولنے کی فضا نہیں ہے۔ اگر کوئی کانسپریسی کر رہا ہے تو کانسپریسی کے لیے تو زیادہ ذہین ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب ہے آپ دماغی طور پہ ڈفر ہیں۔ تو جب تک دیکھیں، یہ رویہ 2 رویے ہیں، ایک کو تو پتہ نہیں رویہ بھی کہنا چاہیے نہیں، کہ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا آوارہ ہے، کام چور ہے، اسکول سے بھاگتا ہے یا کالج سے بھاگتا ہے، کتابیں بیچ کھاتا ہے، محنت نہیں کرتا، اس کا رزلٹ پور ہے، اور باپ چما چاٹی پہ لگا ہوا ہے، اور میرا شیر آ گیا، ٹھیک